نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آج اس خاص داعیہ کے تحت میں نے ذکر شروع کیا ہے. حضرت تھانی کا ارشاد ہے، جب میں کسی عمل میں کوتاہی پاتا ہوں اپنے اندر، حضرت تھانی جب اپنے اندر کسی عمل میں کوتاہی پاتا ہوں تو اس عمل کو ضرور مجلس میں بیان کرتا ہوں بعد میں اپنے، تاکہ مجھ کو اس عمل میں مستعدی ہو جائے اور جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کوتاہی سے نجات مل جائے. میں اپنے متعلق بھی کہتا ہوں، چونکہ کچھ تھوڑا سا درد وغیرہ بھی ہے، کچھ کثرت بھی ہے، اس بنا پر میرے دل میں یہ داعیہ جذبہ ہوا کہ ذکر کا ذکر بار بار سامنے آ رہا ہے. جو کتاب اٹھاتا ہوں ذکر کا بیان ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، سب میں جتنی کتابیں ہیں ذکر کا بیان ضرور ہے. اس بنا پر دل میں آیا کہ ذکر کے بیان کچھ کر دیں تاکہ اپنے لیے بھی نصیحت ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی اس کی طرف رغبت میں اضافہ ہو جائے. ہمارے حضرت کا ایک معمول کیا تھا کہ کبھی کبھی ذکر کا بیان شروع کر دیتے تھے مجلس میں. ان کے یہاں مجلس اس انداز کی نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ 8 بجے 9 بجے تک وعظ ہی فرماتے تھے. عام طور سے سڑک کے کنارے مکان تھا، آنا جانا گانا بجانا سب ہوتا رہتا تھا. تو حضرت فرمائے کہ ہر چیز کا ذکر تو ہو رہا ہے تو کیا اللہ ہی کا ذکر نہ ہو؟ اس وجہ میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں. یہ کہہ کے پھر ذکر شروع کر دیتے تھے، ذکر کا بیان. تو آج اسی داعیہ سے میں ذکر کے بیان کو جو اس میں لکھا ہوا ہے سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی اور آپ حضرات کو بھی. فرماتے ہیں یہ ہے کتاب صحائف معرفت، مولانا حضرت شاہ العالمین شاہ عبد الرزاق صاحب جھنجھانوی. بہت بڑے شخص تھے واقعی. کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بڑے شخص تھے. حضرت قاری طیب صاحب نے اس پر مقدمہ لکھا ہے، بہت عمدہ لکھا، پڑھنے لائق ہے، مولانا بہت اچھا لکھا ہے. بہرحال یہ مستند وضو ہے، مستند کتاب ہے، ترجمہ کرنے والے بھی مستند، اس پر تقریر لکھنے والے بھی مستند، سبھی علماء ان کو مانتے ہیں. اس بنا پر انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور قابل عمل ہے. اب یہ کہ بعض سلسلے میں کچھ طریقہ مختلف بھی ہوتا ہے ذکر کا. چشتیہ کے یہاں کچھ ہے، نقشبندیہ کے یہاں کچھ ہے، قادریہ کے یہاں کچھ ہے، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا بھی ہے قول الجمیل میں. تو یہ سنائی جائے گی اس طریقے سے کہ آپ سن لیں، جیسے عمل کرتے ہیں ذکر کی سلسلے میں ویسے کریں، یا مشورہ کر لیں ہم لوگوں سے کہ یہ ذکر ہم شامل کر سکتے ہیں. یہاں تک تفسیر جواہر مکیہ وہ خلوتیہ سلسلے کی کتاب ہے. خلوت کا ذکر اس میں ہے. یہ بڑی عمدہ باتیں ہیں. اس کے باوجود حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ کرایا اور بہت پسند فرمایا. اور یہ بھی یہاں تک کہا کہ تصوف میں اس سے بہتر میں نے کتاب نہیں پائی. آپ بھی جانتے ہیں میں نے اس کے اکثر حصے کو اپنی کتاب معارف صوفیہ میں داخل کر دیا، شامل کر دیا ہے. بہت پسندیدہ. بعضوں نے کہا کہ آپ یہ وظیفہ نقل کر رہے ہیں، یہ تو خلوتیہ کا ہے. مجھے کہا لوگوں نے، حضرت سے تو نہیں کہنے کی ہمت پڑی، لیکن ہم لوگ تو جانتے ہی ہیں. کہا کہ آپ نے یہ نقل کر دیا. میں نے کہا دیکھو ضروری نہیں، ایک چیز نقل ہو گئی ہے تو ضروری نہیں تو اپنا کرو، اپنا عمل کرو، اور یہ بھی کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے.
اس کو بھی اگر شامل کر لو مشورے سے اپنے شیخ کے تو کوئی عمل نہیں، وہ تو نہیں وہ لوگ ہیں. جی بالکل. ہاں اگر کوئی ایسا آئے گا بھی دیکھیے گا. اس بنا پر میں اس کتاب سے سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سنانے کی قوت بھی عطا فرمائے اور دل سے سنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. مجھے بھی عمل کی توفیق ہو، آپ حضرات کو بلکہ سارے عالم کو. یہ اللہ کا ذکر ہے، میرے باپ دادا کا ذکر نہیں ہے جو مجھ تک محدود رہے. یہ ذکر اللہ اور رسول کا ہے. ہر شخص مکلف ہے کہ اس ذکر کی طرف متوجہ ہو، اپنی زندگی میں لائے، کیونکہ ذکر اللہ کا جہاں آ جائے گا برکت ہی برکت ہوگی، نورانیت ہی نورانیت ہوگی. اس بنا پر اس ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب سنیے، غفلت سے دوری کے بیان میں یہ عنوان، جو ملازمت ذکر یعنی ذکر وحدت کے تسلسل و دوام سے حاصل ہوتی ہے. غفلت کیسے دور ہوتی ہے؟ جب ذکر کریں گے. ذکر وحدت کا جتنا ذکر ہوگا غفلت دور ہوگی. اللہ وحدت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوگا. اس میں کیا حرج ہے؟ شروع ہی اس طرح کر رہے ہیں، کسی نے اس طرح شروع نہیں کیا. مولانا جو ملازمت ذکر یعنی ذکر وحدت کے تسلسل و دوام سے حاصل ہوتی ہے. کیا حاصل ہوتی ہے؟ غفلت سے دوری. جب ذکر کرو گے، ذکر پا کر سچو پاک کی رسید ہے، بہت عمدہ شعر ہے، پڑھتا بھی ہوں. ذکر حق پا کر سچو پاک کی رسید، رخت بربندن بنو پلید. ہنسی پڑھ تھوڑا سا، جو نہیں پڑھتا مجھے ہوتا کہ اللہ کیسا آدمی کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. ذکر حق پا کر مجھے بار لطف آتا ہے فارسی پڑھنے میں. ذکر حق پا کر سچو پاک کی رسید، رخت بربندن بنو آیت پلید. حق ذکر حق پاک ہے. جب پاک چیز جائے گی تو گندگی باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہے گی، گندگی ختم ہو جائے گی. مجھے یہاں یاد آ گیا، ہمارے حضرت کیا فرماتے تھے، جب قلب میں ذکر آتا ہے تو پاکی دور آتی. یہ ہے جس طریقے سے جب کہیں بادشاہ پہنچتا ہے تو پھر وہاں کے رعایا کے خیر نہیں رہتی، بھاگتی ہے. بادشاہ کے آنے میں داخل خیر، جب ملوک کہیں داخل ہوتے ہیں تو رعایا جو ہے چھوٹے لوگ باقی رہتے ہیں. اسے جب قلب میں ذکر اللہ کا آتا ہے تو غیر چیزیں خود ہی نکل بھاگتی ہیں. اس پر حکیم اختر صاحب وسط کہتے ہیں کہ اب میں ٹھیک سے بیان نہیں کر رہا ہوں، طبیعت ہے ذہن میں، پھر کبھی بیان کروں گا. لیکن یہ حضرت حکیم صاحب کو اتنا پسند آیا کہ یہ کوئی کسی نے استدلال کیا نہیں. جب قلب میں اللہ کا ذکر، جو ملک بادشاہ ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بادشاہ ہے. جب قلب میں اللہ کا ذکر آئے گا تو دوسرے اذکار خود بخود بھاگ جائیں گے. اس وجہ سے قلب کو ذکر کی غذا دینی چاہیے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے قلوب میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ درود شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے، قلب کو ضرور اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. کہتے ہیں ملازمت ذکر کے یہ معنی ہیں کہ تو برابر اس امر کی کوشش کرتا رہا کہ غیر حق کے ذکر سے نجات پا جائے. ہر طرح سے کوشش کرو کہ غیر حق کا ذکر آنے نہ پاوے. کوشش کرو، کوشش تو کرنا ہی. کسی چیز کے لیے جب کوشش آدمی کرتا ہے تبھی وہ چیز حاصل ہوگی. ہر چیز کے لیے کوشش ہے. معمولی ملازمت کے لیے کوشش ہے، معمولی تجارت کے لیے کوشش ہے، زراعت کے لیے کوشش ہے. ذکر حق ہی ایسا کسی کوشش نہیں ہے. ذکر کے اندر بھی تمرین ہونی چاہیے. تمرین کا لفظ جب آیا حضرت کیا ہی بہت بڑی بات، 51-52 کی بات ہے. تمرین کا لفظ آیا تو حضرت خوش ہو گئے. اجی ہم تو سمجھتے تھے تمرین خالی عربی سے اردو، اردو سے عربی، یہ تمرین ہے. یہ تو ذکر میں بھی تمرین ہے. مت یہ حضرت کی بات ہے. تمرین کا لفظ آیا تو وقت کرنے لگے. تمرین ذکر، یہ اسی کا حاصل یہ بات سنا رہا ہوں.
یعنی ذکر کی مشق ہوگی تب ذکر آئے گا. جب تمرین کرو گے لکھنے کا پڑھنے کا تو تمرین تب وہ چیز آئے گی. اب دیکھیے اب آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں میڈل تک پڑھا ہوا ہوں, میڈل اسکول ہائی اسکول کا. وہاں یہ اصول تھا مولانا کہ کتاب دے دی جاتی تھی اور کھول کر کے کھڑے ہو کے پڑھو لوگوں کے سامنے. وہ مشق ہم لوگوں کو ہے. اچھے اچھے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی صحیح طریقے سے نہیں سناتے, گڑبڑائے جاتے ہیں کیونکہ وہ مشق کرایا گیا ہم کو. کتاب زبانی نہیں کتاب لے کے اٹھو کتاب لے کے پڑھو اس کو. اب 50 آدمی ہیں تو صحیح طرح میں نے کہا کہ یہ بھی مشق ہوتا ہے تب وہ پڑھ پاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ دیکھیں پڑھ ہی نہیں پاتے, اپنے طور سے تقریر کر بھی لیتے ہیں لیکن کتاب دیکھ کر سنا نہیں پاتے. میں تو کہتا ہے BBC لندن والا ریڈیو سن لیا کرو, اچھی اردو سننا ہو تم کو, کتنی عمدہ اردو بولنا ہے. مشق کیا ان کو 50,000 لاکھوں روپیہ تنخواہ ملتی اسی پڑھنے کی کیونکہ انہوں نے مشق کیا اس کو. کیسی عمدہ اردو ہوتی ہے کہ نہیں. اب تو ہم لوگ سنتے ہی نہیں, پہلے سنتے تھے ہم لوگ. مشق پڑھتے ہی نہیں. تمرین ہمارے حضرت کے یہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے یہاں ہر ہفتے میں اپنے حالات کا خط لکھنا پڑتا تھا. سمجھ لیجیے اس میں سب لوگ لکھتے تھے, چاہے وہ جامی صاحب ہو, چاہے قمرجمہ ہو, چاہے مبین ہو. ہے کہ لکھا ہوا سینکڑوں خط ہے کہ نہیں. میرا سینکڑوں خط ہے کہ نہیں. کتنا ضائع ہو گیا ہوگا لیکن ضائع نہیں کر. ماں محمد احمد صاحب کی سینکڑوں. تو ایک صاحب ہم ہی لوگوں میں کہ آپ خود جانتے ہیں لیکن کہوں گے نہیں نام, تو انہوں نے لکھے کہ فلاں قانون سے یہ بات نکلتی ہے. قانون قاف کے بجائے قانون. تو ہم لوگ بلایا تھا کہ دیکھو اتنا بڑا ہے یہ پڑھا لکھا آدمی لیکن قانون کو کیا لکھتا ہے قانون. یعنی عورت مرد کوئی نہیں لکھے گا قانون کو قانون. اور وہ ایک بہت بڑا عالم بخاری پڑھانے والا, سمجھے آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن تھوڑا سا قانون لکھا. بلایا ہم لوگوں کو, دیکھا میں اسی لیے مشق کراتا ہوں. املا کی بھی مشق ہے. جب ہمارے یہاں خط لکھو گے تو املا بھی تمہارا درست ہو جائے گا. اور لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں صحیح نہیں لکھتے, اس وجہ خط لکھنے کا بھی اہتمام کیجیے تاکہ املا تو آپ لوگوں کو درست ہو جائے. انشاءاللہ میں درست کرا دوں گا. میں چاہتا ہوں یہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ کتاب سنایا کریں. نہیں سنا پاتے, اجے آپ ہی بتا رہے ہیں, آپ ہی ہیں ہماری سب شاہد. نہیں سنا پاتے بلکہ اپنے سے وہ تقریر کر بھی لیتے ہیں, سنا نہیں پاتے. اس وجہ سے یہ لوگ سب کا پھٹکتے ہی نہیں, اسی لیے کہ کچھ سیکھ نہ لیں. یہ ہے کہ کچھ سکھانے نہیں ہے اس کو کہہ رہا وہی لوگ. ارے کہاں تیار, کوئی نہیں تیار. اب وہ سامان کو نکالوں گا تو ختم کر لینا ان کو سب پتا ہے. وہ دونوں ہمارے لڑکے ہیں انشاءاللہ وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال مشق کی ضرورت ہے, مشق کی ضرورت ہے. چاہے وہ ذکر ہو, چاہے واز ہو, چاہے بیان ہو, کچھ بھی ہو مشق کی ضرورت ہے. بہرحال یہ ہے برابر اس امر کی کوشش کرتا رہے کہ غیر حق کے ذکر سے نجات پا جائے. کوشش کتنا عمدہ ہے, لفظ ہی کتنا ہے. بزرگ آدمی ہے, بہت بہت بڑے آدمی ہے. اچھا لفظ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو. مجھے تو بہت پسند جاتا ہے. مجھے غیر حق برابر اس امر کی کوشش کرتا رہے کہ غیر حق کے ذکر سے نجات پا جائے. کتنا یاد کرو گے, کب تک یاد کرو گے غیر اللہ کو. لکھ لو اپنے خالق و مالک کو. ذکر حق بال بچوں کے اے کہ صبر نیس فرزند و زن صبر چو داری رب ظلمنن. اے کہ نیس الدنیا دوں, اے کہ صبر نیس الدنیا دوں, صبر چو داری رب مل ماہدوں, صبر چو داری مل ماہدوں. جب تم کو اپنے بال بچوں سے صبر نہیں تھا, اللہ جو ظلمنن ہے, ہزاروں احسانات والا ہے, انعامات والا ہے, اس سے تم کو کیسے صبر آتا ہے. کتنی عمدہ بات. معروم بھی ذکر وزد ہے.
غیر حق کے ذکر سے نجات پائے اور غیر اللہ کے تصور کو فراموش کر دے، ایسا کرو غیر اللہ کا دن. لیکن ایسا بزرگانی یہ نہیں کہتے کہ سب دنیا کو چھوڑ دو، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دونوں چلو. وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے بال بچوں کو چھوڑ دو، وہی تو کہتے ہیں بال بچوں کے ساتھ ان کو بھی ذکر کرو. یہ وہ بھی نہیں کہتے بال بچوں، اس کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا شریعت کی طرف سے واجب و ضروری ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہنا عمدہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ہم تو زیادہ اس پر نہیں بیان کرتے، آگے والے بیان کرتے ہیں. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو، یعنی کہ ایک دن کر دیا بس ہو گیا ذکر. اچھی آیت ہے. ہم لوگ عام طور سے اس پر نہیں بیان کرتے، کبھی پڑھا بھی شاید نہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. منافقین کی بات لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین بھی ذکر کرتے ہیں، تھوڑا ذکر کرتے ہیں، بس رسمی طور سے ذکر کر لیتے ہیں. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، لا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافقین کی اللہ مذمت کر رہا ہے کہ ذکر کرتے ہیں لیکن تھوڑا کرتے ہیں. لا یوب ہو گئی، اس کا کوئی اعتبار نہیں. دعا کرو ہم لوگوں کو ذکر کثیر کی توفیق. بڑے اس پر سختی ہم لوگوں کے ساتھ کی گئی ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، حافظ تھے، انہوں نے رمضان میں فتح پور میں مجھ سے کہا کہ حضرت سے پوچھیے کہ یہی کی بات ہے. یہی وہ وہاں تو گئے بھی نہیں ہوں گے کہ میں یہی کی بات ہے. جی چاہتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ کروں، ذکر کو اس وقت موقوف کر دوں. یہ کہا انہوں نے مجھ سے، کہا کہ عادت سے کہا ٹھیک ہے موقوف کرو، لیکن ذکر کے جو برکات اس سے محروم ہو جاؤ گے. قرآن کی تلاوت بھی کرو اور ذکر بھی کرو، چھوڑو نہیں. اس کے بہت پابند ہے. یہ بعض لوگ قرآن بہت یاد کرتے تب یاد ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی معاف نہیں تھا کہ ذکر چھوڑو، کچھ ہی ذکر کرو. صحیح بیان کر رہا ہوں مجھے، ضروری بیان ہے. اپنے لیے چونکہ بیان ہے جو ہے بہت شد و مت سے بیان کر رہا ہوں، یہ اپنے لیے ذکر کر رہا ہوں. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو. ترجمہ اچھا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑے ادیب کا ترجمہ ہے یہ. اور مسلسل ذکر کرو. دوبارہ پھر ارشاد ہوتا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیلت میں کوئی آیت حدیث نہیں ہے. اور یہی بات ماں گنگوہی بھی لکھا ہمارے شیخ، کیونکہ دونوں محقق ہیں، دونوں محقق ہیں. ماں گنگوہی بھی، رشید احمد گنگوہی اور علامہ ابن قیم دونوں ایک بات ہی کر رہے ہیں. اس آیت سے بڑھ کے کوئی ذکر کی فضیلت میں نہیں ہے. فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھ کو یاد کرو تو میں بھی یاد کروں گا تم کو. اس سے بڑھ کے فضیلت ہو سکتی ہے؟ بندہ بندہ ہی ہے، اپنے معبود کے ذکر کرنے سے معبود اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو یاد کرنے لگتا ہے. معبود جو مخلوق ہے وہ معبود ہے. میرا ذکر کو میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور رسول مقبول سے فرمایا، پورا میں پڑھتا ہوں، اپنا نہیں لکھا وہی پڑھتا ہوں. حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں نے آپ کی امت کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسری امت میں سے کسی کو نہیں دی ہے. یہ حدیث ہم نے نہیں سنی تھی. وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسری امت میں سے کسی کو نہیں دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت کیا ہے؟ بہت ہی نعمت ہم لوگوں کو ملی. جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا، خدا تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، یہ کسی امت کو نہیں دیا ہے. سنا تو کبھی نہیں سنا ہوگا. فاذکرونی یاد تو ہے، لیکن یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ دیا ہے
جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، یہ کسی کو نہیں ملا. اگر یعقوب علیہ السلام کو ملا ہوتا یہ کلمہ تو جب یوسف علیہ السلام گم ہوئے ہوتے تو یہ نہ کہتے یا اسفا علی یوسف، انہیں پڑھتے کیونکہ ان کو ملا نہیں. اسی طریقے سے یہ بات ہم کو تو نہیں معلوم تھی بھائی. جبریل صاحب نے کہا کہ آپ کو ایسی چیز دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے. حضور نے دریافت کیا نعمت عطا فرمائی. میں نے آپ کی امت کو، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں نے آپ کی امت کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسری امتوں میں کسی کو نہیں دی گئی. حضور نے دریافت کیا وہ نعمت کیا ہے؟ جبریل السلام نے جواب میں کہا خدا تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں. تم مجھ کو نعمت میں یاد کرو تو میں تم کو مصیبت میں یاد کروں گا. ہے نہیں یہ سب ہے. تم مجھ کو نعمت میں یاد کرو تو میں تم کو مصیبت میں یاد کروں گا. جو مجھ کو عسرت میں یاد کرو گے میں تم کو یسر وسعت میں یاد کرو گے میں تم کو عسرت نہیں، تنگی پریشانی اس میں یاد کروں گا. امت محمدیہ کے علاوہ واہ واہ کسی اور امت کے لیے نہیں کہا گیا. بس کرو نہیں یہ معلوم تھا، یہی معلوم تھا. بہت بڑی بات آج معلوم ہوئی. امت محمدیہ کے علاوہ جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اس کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے نا. فاذکرونی اذکرکم، امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کے لیے نہیں کہا گیا ہے. اب مجھے کوئی نا امیدی ہو رہی تھی کہ شاید آج نہ آئے. میں پوچھ رہا تھا، میں خود اپنے سے نا امید آج تھا. میں ایسا نہیں تھا، ابھی ہو گیا. ایسے تندرست تھا، بالکل نڈھال ہو چکا تھا. مجھے دل دماغ میرا ٹھیک نہیں تھا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا مجھے، کبھی بھی ایسا نہیں. آج جو لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر کھڑا کر دیا. غذا یہی میری ہے. اذکرونی اذکرکم، امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کے لیے نہیں دیا. مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد. معمولی بات ہے. معمولی وزیر وغیرہ یاد کیا ہم کو یاد کیا. بہت سے نالائق ایسے ہیں کہ وزیر وغیرہ کے سامنے ان کے ساتھ اپنی فوٹو کھینچاتے ہیں تاکہ معلوم ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں. آج زمانے میں بعد میں فوٹو کھینچانے ان کی مصیبت بن گئی ہے. ایک چیز بس سمجھ آئیے، فوٹو کھینچانا کسی مصیبت بنی ہوئی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے معاملات میں. اللہ ہی حفاظت فرمائے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. یہ بھی حدیث ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. کتنا عمدہ مذہب چلیے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ بہت آتا ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ. اب دیکھیے دعا کہا لیکن دعا ہی ہے. الحمدللہ کہا تو اللہ سے گویا کہ مانگا کہ ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ہم کو نعمتیں دیجیے. الحمدللہ یہ بھی دعا ہی ہے. الحمدللہ کہنا یہ دعا ہے. افضل ہے نا، افضل دعا الحمدللہ. الحمدللہ کہو گے اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس آئیں گی. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بادشاہ کہہ گیا کیا کرے گا؟ وہی کہے گا نا کہ بھائی ان کو دو، دے دے کر کے رخصت کرو ان کو، ہماری تعریف کر رہے ہیں آ کر کے. اور یہی جواب ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا. یہی جواب ہے. سب سے زیادہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ سجدے میں قبول ہوتی ہے. اور وہاں سجدے میں دعا تو ہے ہی نہیں. ہم لوگ کا بہت زیادہ ہے. تو یہ ہے کہ جب بندہ سبحان ربی اعلیٰ کہتا ہے تو گویا کہ عطائے کا طالب ہے. وہ بادشاہ کے یہاں جا کر کے اشعار سناتا ہے آدمی. یہ نہیں کہتا مجھے یہ دے دو وہ دے دو. اشعار سناتا ہے. شاعر جا کے اشعار سناتا ہے، تعریف کرتا ہے. تعریف کرنے کے بعد اس کو عطائے ملتے ہیں کہ نہیں؟ انعامات ملتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی تعویل یہی کی جاتی ہے.
یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، یہ گویا کہ طلب انعامات ہے. اللہ رب العزت دیکھے گا میری تعریف کر رہا ہے تو اس کو خالی جھولی روانہ کرے گا؟ ایک امیر بھی نہیں کرتا ایسا. فاذکرونی اذکرکم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وہ افضل دعا الحمدللہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اسی لیے مشائخ میں سے ایک جماعت میں اسی لیے مشائخ میں سے ایک جماعت نے اس کو ذکر الہی میں شمار کیا ہے. الحمدللہ کو ذکر الہی باطن کی جلا میں کیا عمدہ کر رہے ہیں. باطن کی جلا میں اس کلمے کی عجیب خاصیت ہے. باطن کو روشنی دینے میں، جلا مانے روشنی ہے، عجیب خاصیت ہے. لا الہ الا اللہ کی عجیب خاصیت ہے. یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ باطل میں. یہ کوئی اپنے طریقے کے خلاف کوئی بات آئی اس میں؟ باطن کی جلا میں اس کلمے کی عجیب خاص لا الہ الا اللہ. اب ہم لوگ کریں گے تب سے ملے گا، کرتے ہی نہیں. لا الہ. ہمارے والد وغیرہ کرتے تھے، صبح کو اٹھتے تھے لا الہ الا اللہ. ذاکی شادی تھے ہمارے والد، ذاکی شادی. میں کچھ ہی تہجد پڑھنے کے بھی کرتے تھے. میں کہا تہجد پڑھتے بھی تھے. اب ہم چھوٹے تھے ایسا جانتے تھے، لیکن اشراق تک وہ بھی بیٹھتے تھے. اگر اس وقت میں سویا رہا، ارے وہی نالائق سویا ہوا تھا، وہیں سے دور سے کہتے تھے. یہ مطلب کہ اس وقت چھوٹے تھے، سویا کوئی وہ نہیں تھا، لیکن بعد تب بھی ڈانٹتے تھے. نالائق سویا ہوا زمانے میں. بہت تربیت کا اہتمام بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. باطن کی جلا میں اس کلمے کی عجیب خاصیت ہے، کون سی؟ لا الہ الا اللہ کی. اور جب سالک اس کلمے پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مداومت کرے گا، وسوسے سے دور ہو جائے گا. جی علاج ہو گیا نہیں؟ ہم بولیے بالوسوسہ فلا بالکلمۃ طیبہ. من بولے جو وسوسے میں مبتلا ہو اس کے لازم ہے کلمہ طیبہ کو لازم پکڑے. ہے کہ لازم اس کے لیے. علامہ نبی نے لکھا ہے، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. ابوبکر صدیق نے اس کو حضرت عثمان کو بتلایا ہے. جب سالک اس کلمے پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مداومت کرے گا، وسوسے سے دور ہوگے اور یہ کلمہ باطن میں حسین نفس کی جگہ لے لے گا. یہ کلمہ جو خیالات وسوسات اس کی جگہ پر لا الہ الا اللہ کا ورد ہو جائے گا دل میں. یہی ہے مطلب اس کے اثرات آ جائیں گے. اسی لیے اس کو دستور السالکین ہے نا ہمارے ہاں، ہے کہ دلیل السالکین. یہ ہے، یہ کلمہ دلیل السالکین ہے. بات وہی ہو گئی. ارے سب بس کرنے لگتے ہیں لوگ. ابھی کسی نے کہا ارے کیسا عمدہ ہے، یہ جو پڑھے لکھے نہیں ان کو بھی مزہ آتا ہے. معلوم کیا دستور السالکین لکھو برب العالمین. یہ جو پڑھے ہوئے جانتے بھی نہیں دستور اصول کیا ہے، ان کو اچھا ہی بات اچھا نام ہے. آج ہی کوئی عالم سے انہوں نے تو بہت تعریف کیا ہمارے قول آدمی. اور یہ کلمہ باطن میں حدیث نفس کی جگہ لے لے گا. اس کلمے کی وجہ سے وساوی، حدیث نفس کیا مطلب وساوی سے نہیں آئیں گے. اسی لیے اس کو دلیل السالکین یا رہنماء السالکین کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ملا دلیل السالکین بھی کوئی کتاب بھی کی جائے گی انشاءاللہ. ابھی جو تصوف والی ہے یہ اب اسی کا ہے، عبداللہ صاحب وہ ہے، وہ لکھا ہوا ہے. اس کتاب کا نام ہم نے لکھا ہے دلائل الطریق من الآیات والاحادیث. تو یہی نام لکھ دیں گے. لکھی ہوئی کتاب، مکمل کتاب ہے وہ بالکل. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو. طبقات مشائخ کے درمیان 3 ذکر معمولات میں سے ہیں. ابھی سنیے کوئی حرج تھوڑی نا. 3 معمولات کیا ہے؟ طبقات مشائخ کے درمیان یہ 3 ذکر معمولات میں سے ہیں. لا الہ الا اللہ پہلا ہے، پہلا ذکر لا الہ الا اللہ. دوسرا کون ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کہ ایک ہزار دو یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر. اور یہ تیسرا ہی کلمہ ہے، سمجھیے
اس کلمے کو جو ہم لوگوں کو مشکات پڑھا رہے تھے حضرت بھائی صاحب بھی تھے، کہا دیکھو تم لوگ اس کلمے کو لازم کر لو. اور دوستوں یہ بھی کہا نہیں وہ سب نہیں کہتے تھے، اور دوستوں کو بھی بتلایا کرو. یہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ کبھی کہتے ہوتے ایسی باتیں. اس کلمے کو تیسرا کلمہ پڑھا کرو، تیسرا، اور دوسروں کو بھی بتلایا کرو. ہم سے بھی کہا بھائی صاحب، وہی موجود تھے ساتھ میں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ نہیں؟ یاد کرنا بھی آسان، کوئی مشکل تو ہے نہیں. اور تیسرا یا حی قیوم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ تین کلمہ رائج ہے مشائخ میں. لا الہ الا اللہ وہ تیسرا کلمہ، اور یہ کلمہ یہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے. یا حی، یا بہت زبردست کلمہ ہے مجھ سے. یا حی یا قیوم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کو یاد کریے، دوسرا متقل یاد ہو جائے. اب ہم لوگ جلدی تو نہیں. یا حی یا قیوم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. دعا کی یاد ہو جائے ہم کو بھی. یا حی یا قیوم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. دعا کی یہ وظائف سارے عالم میں پھیل جائے. سارے عالم کے یہ وظائف ہے، صرف یہ کمرے کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے. آج اس وظائف پر آ جائے، نور ہی نور ہو جائے، پورا عالم منور ہو جائے. مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں تھا، یہ منور تھی کہ نہیں مسجد، بلکہ پورا مدینہ شہر کا منور تھا. المدینۃ المنورہ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کو بمبئی کو کوئی منورہ کرتا ہے؟ مدینہ کا منور اس لیے کہا جاتا ہے کہ انوار رسول سے وہ منور تھا وہ شہر. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جبکہ چراغ بھی نہیں جلتا تھا وہاں. مسجد نبی میں بہت دنوں کے بعد چراغ جلایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کا پیر وغیرہ وہاں رہتا تو اس کو ہٹاتے تھے تنہا اندھیرے میں اور سجدہ کرتے تھے. ماری میں بہت لکھا ہے ایسا شخص جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بتی تیل کا انتظام نہیں تھا، اور سارے عالم کا اس پر بادشاہ ہو چکا تھا. کتنے لوگ، یہ اللہ کی شان. لکھا ایک انگریز نے کہ اتنی ترقی کسی کی نہیں ہے. 100 آدمیوں میں سے اول نمبر جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کوئی چیز نہیں حضور کے پاس، لیکن اللہ نے اتنی ترقی دیا کہ عرب جو دشمن ہے وہ انگریز، اسے یہ کہا کہ اول نمبر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مسجد میں چراغ نہیں تھا، حضور کے تنہائی خلوت خانے میں چراغ نہیں تھا، چراغ کا انتظام نہیں تھا. چراغ کا لیکن اس کو منورہ نہیں کہے گا کوئی، بمبئی کا اور بمبئی آئیے، لیکن وہ اندھیرے کے باوجود منور تھا. کتنا عمدہ. المدینۃ المنورۃ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب ہم کو یاد رہتا ہے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں 2 مرتبہ پڑھ لی یاد رہتا ہے. یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ کسی دلیل فارین وغیرہ کا ہی جملہ ہے. المدینۃ المنورۃ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انوار رسول سے مدینہ منور ہے. منور ایک بلب نہیں، لیکن لاکھوں بلب مات کیے ہوئے ہیں. المدینۃ المنورۃ یا حی اللہ. بہت عمدہ عمل صاحب. اگر ان میں سے دیکھو اب بتا رہے ہیں، اگر ان میں سے لا الہ الا اللہ کا ذکر اختیار کریں تو 9 بار لا الہ الا اللہ کہیں اور 10ویں بار محمد رسول اللہ کہیں. اب تک ہم بتا نہیں سکتے تھے، ہم لوگ بتاتے ہیں کلمہ طیبہ. اب کوئی 8 مرتبہ کہتا ہے، کوئی 9 بجے کہتا ہے، کوئی 10 مرتبہ کہتا ہے. یہ اب مل گیا مجھ کو کہ جو کلمہ طیبہ کا وہی ورد کرے تو لا الہ کہا ہے 9 بار کہہ کے 9-10 کہتے ہیں، ہم لوگ لکھتے ہیں، اس میں لکھا بھی ہے، دیکھ لیجیے گا. 9 بار. یہاں 9 اب تعین کر دیں گے ہم کہ 9 کے بعد محمد رسول اللہ ملا دیا کرو، ہے نا. اگر ان میں سے لا الہ الا ارے آپ ہی کے بنا وہ تصویر بنائے تھے 10ویں مرتبہ لا محمد رسول اللہ والے. ہاں تصویر بہت ساری آئی تھی. آئی تھی. اگر ان میں سے لا الہ الا اللہ 3 ہیں، تینوں میں سے اگر کوئی یہ اختیار کرے تو کیا کرے؟
اگر نہیں میں سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کریں تو 9 بار لا الہ الا اللہ کہیں اور 10ویں بار محمد رسول اللہ. یہ الف لام نہیں ہونا چاہیے رسول کو، مجھ سے غلط لکھا ہوا کاٹ دینا. محمد رسول اللہ الف لام نہیں ہونا چاہیے. اس کلمے کے ساتھ کہیں. اگر دوسرا ذکر سبحان اللہ کیا کریں تو اسے کئی بار کہیں اور اس کے بعد رب الہمنی، تو بہت بڑا ہے کئی بار ہے. کوئی پڑھنے والے کیا نہیں پڑھ سکتے ایسا کئی بار پڑھنا چاہے کوئی پڑھے، ہماری طرح سے اجازت ہے اسے کئی بار. اگر دوسرا ذکر سبحان اللہ کیا کہیں تیسرا کلمہ تو اسے کئی بار کہیں اور اس کے بعد رب الہمنی الہم ہے نا، ہاں الہمنی خیرن و رشدن. کیا مشکل ہے؟ اللہ ہم کو خیر اور رشد عطا فرمائیے، الہام کیجیے. ہاں رشد، اے اللہ میرے قلب میں بھلائی اور ہدایت کو ڈال دے. اور اگر یا حی یا قیوم کا ذکر کرے بڑا والا تو 30 مرتبہ کہیں اور اس کے بعد کہیں یا ذل جلال والاکرام 30 مرتبہ. کوئی مشکل سنے نا، منٹ 2 منٹ میں سب ہو جاتا ہے. یا 30 میں 3 نہیں ہے، 30 مرتبہ کہیں اور اس کے بعد کہیں یا ذل جلال والاکرام. اور زیادہ تر یہ ذکر صبح کے وقت کیا جاتا ہے اور بلند آواز سے کیا جاتا ہے تاکہ پڑوسی و متعلقین بھی اسے حد حاصل کریں. اور اگر وہ ان کلمات کو خود اپنی زبان سے ادا نہ کریں تو ان کو سن کر حد حاصل کریں. پڑھے گا تو وہ سن کر لطف آئے گا ان کو. اس ذکر کی برکتیں بہت ہیں. شیخ لکھ رہا ہے ہاں. بعض مشائخ کا خیال ہے کہ اس کلمے کا ذکر آہستہ کریں، لیکن اللہ کا لفظ بلند آواز سے کہیں. اللہ جس میں اللہ ہے. بعض مشائخ کا خیال ہے کہ اس کلمے کا ذکر آہستہ کریں لیکن اللہ کا لفظ بلند آواز سے کہیں. بعض کا کہنا ہے کہ اس کلمے کا ذکر بلند آواز سے کرے آ گیا اور اس طرح اس کو ادا کرے کہ جسم کا ہر رونگٹا جسم کے ذرات میں سے ہر ذرہ زبان بن جائے. ایسا کریں کہ رواں سے بھی وہ ذکر آنے لگے. اسی کو شاید مولانا محمد علی موغیری نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں، ذکر کا بار بار ذاکر ہوتا ہے، قلب ذاکر نہیں ہوتا. کوشش یہ کرو کہ وہ ذکر رونگٹے والا جو ہے سمجھ میں آئے نا، معلوم ایسا ہوتا ہے. ذکر اگر کرتا ظاہری طور سے بدن کانپنے لگا یہ ہوا، لیکن قلب ذاکر نہیں ہوتا. حضرت خود فرماتے سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھ رہا ہے ماں محمد علی موغیری. پھر یہی کہا ہو سکتا ہے کہ رسمی طور سے ذکر روئے سے ذکر سے متاثر ہو جائے، روا اور قلب نہ ہوتا. اس وجہ سے قلب کو ذاکر کرنے کی فکر کرو. حضرت شیخ الاسلام مولانا صدر الحق قدس روح نے، یہ میں نے کہا بہت سی چیزیں آئیں گی آپ نہیں سنے ہوں گے، نہ سننے کے لیے اس کے حق ہونے پہ کوئی بات تو نہیں آئے گی. حضرت شیخ الاسلام مولانا صدر الحق قدس روح نے اپنی وسائل فرمایا ہے کہ ہمیشہ خلوت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے. یہ کرنے کا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ میں نے اور بھی کہیں دیکھا ہے. لا الہ اچھا معلوم ہوتا ہے. لا الہ اٹھتے بیٹھتے لا الہ، اٹھتے بیٹھتے وہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے کہا اسے لا الہ الا اللہ. وہاں میں نے کہا اٹھتے بیٹھتے کسی کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا لا تو اس میں لکھتے ہیں کیسے 9 مرتبہ بعد 10ویں مرتبہ محمد رسول اللہ کا ہے. تنہائی میں بھی اگر کہ لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ. اور اگر ذکر سے وارفتگی کا عالم پیدا ہو جائے تو اس کلمے کو اس وقت تک کہتا رہے جب تو ہوش آئے. ہوش آئے وارفتگی میں کہنے دو. اور جب اصلی حالت آ جائے تو محمد رسول اللہ کا ہے تبھی ٹھیک ہو جائے. کوئی محمد للکار محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. معبود کا بھی ذکر ہو گیا، رسول کا بھی ذکر ہو گیا.
ممتاز ابرار میں ہے کہ فقیہ زاہد ابو الليث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التنبیہ میں لکھا ہے تمام مسلمانوں کو پر واجب ہے کہ وہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. بہت بڑے آدمی ہیں مولانا، معمولی آدمی، صاحب معرفت والے، بہت بڑے آدمی ہیں. ہم لوگ گئے ہیں ان کے مذاہب پر. تھے عبداللہ تھے نہیں گئے ہیں جھنجھانا. ان کے مذاہب نور محمد صاحب کے گئے. انہوں نے لکھا کہ زندگی میں مجھ سے فیض پہنچے گا، اب جی چاہتا چلا جائے. مولانا محمد صاحب نے کہا کہ لوگوں کو رنج ہوا کہ آپ کے، کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، فقیر جہاں رہتا ہے اس کا فیض جاری رہتا ہے، میرے مرنے کے بعد بھی فیض جاری. ہم لوگ گئے ہیں. بہت عمدہ کہ نہیں. تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور صبح و شام اللہ پاک سے اس کی دعا کریں وہ کسی وقت اس کلمے سے غافل نہ ہو. یہ اللہ ہم کو اس کے ذکر میں لگا دیجیے، اسے غفلت نہ ہونے پائے. اور اپنے نفس کے گناہوں سے، اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظت کریں. اللہ پاک ہم وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے. اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے. کیا عمدہ بات ہے. اللہ پاک ہم وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے اور ان کی نگہداشت کرتا ہے. اگر آئے خود اللہ حفاظت کرے گا. بس کرتا ہے. اب آگے لکھا کہ اس طرح بیٹھو اس طرح بیٹھو. یہ تو سب کے لیے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اذکار خداوندی سے مناسبت پیدا کرے، اس کے تکرار کی توفیق دے، اس کو مداومت کی توفیق دے، اس کے مشق کی توفیق دے. بہت بڑا ذکر اللہ کا ذکر ہے. بولا ذکر اللہ اکبر، بولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بڑا ہے نا، خواہشی میں ہے. بولا ذکر اللہ اکبر. بڑا میں سوچا کہ میں نہیں پڑھ سکوں گا لیکن پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ذکر کے برکات، اس کے انوار سے ہم سب لوگوں کو منور کر دے، باکیف کر دے. یہ سب چیزیں ہیں مجھ صاحب. ہری دنیا میں واحیات خرافاتی نہیں، انعامات بھی اللہ کے چل رہے ہیں. اس میں تو اور زیادہ ہے. من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر میت شہید. فساد امت کے وقت خدا کو کوئی یاد کرے گا تو اللہ پسند کرے گا نہیں. فساد امت، غفلت میں سب آدمی پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا یہاں بہت بڑا مقام ہے. اب دعا کرو بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر جو بزرگوں کی ہے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس کے فیض برکات سے آخرت میں دنیا میں بھی ہم سب لوگوں کو بہرور فرمائے. ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے قلوب کے اطمینان نفس ہے. اس بنا پر اس کی بھی دعا کرے اللہ حقیقی ذکر کی توفیق دے تاکہ اطمینان قلب ہم کو نصیب ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.